اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور آپ کی ایج اگر 18 سے 24 سال تک ہے تو یہ ٹاپک جو ہے آپ کے لیے اہم ہے، کیونکہ اس ٹاپک میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کزن میرجز۔ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کزن میرجز کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہے، نہ صرف پاکستان میں زیادہ ہے بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا میں جو برادری سسٹم ہے اس میں جو شادیوں کا ٹرینڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ پہلے تو اس کی وجوہات ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آخر اس کی وجوہات ہیں کیا، کہ کیوں کزن میرجز کو پریفر کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو اس کی ریلیجیس انٹرپریٹیشن بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ برادری سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس کی یہ بھی وجہ دیتے ہیں کہ وٹا سٹا کا جو سسٹم ہے، یعنی کہ تاکہ پراپرٹی جو ہے وہ ود ان سیم فیملی جو ہے وہ رہ جائے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وٹا سٹا کے علاوہ بھی شادیاں خاندانوں میں اس وجہ سے بھی کی جاتی ہیں تاکہ پراپرٹی کو، ویلتھ کو جو ہے پرزرو کیا جا سکے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ اس وجہ سے کی جاتی ہیں تاکہ اسٹیبلٹی برقرار رہے میرج میں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی فیملی میں کسی لڑکے کے ساتھ شادی کی ہے لڑکی کی، یا کسی لڑکی کے ساتھ کسی لڑکے کی شادی کی ہے، تو اس بات کی اسٹمپ ہے کہ ان کی شادی میں اسٹیبلٹی برقرار رہے گی، ان کی شادی جو ہے وہ کامیاب رہے گی۔ لیکن آلدو ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ ساری متس ہیں، کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر آپ نے وہ شادی خاندان میں کر دی ہے تو اس سے جو ہے وہ اسٹیبلٹی برقرار رہے گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے کچھ متس جو ہے وہ ڈسکس کر لیتا ہوں کہ متس کیا ہیں کزن میرجز کے حوالے سے۔ پہلی جو متھ ہے وہ یہ ہے کہ کزن میرجز سے فرٹیلیٹی امپروو ہوتی ہے، جو کہ نہیں ہوتی۔ دوسری متھ یہ ہے کہ اگر آپ نے کزن میرج کی ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا جو فیملی بانڈ ہے وہ اسٹرینتھن رہے گا، اور اگر آپ نے باہر سے شادی کی ہے تو فیملی بانڈ جو ہے وہ اسٹرینتھن نہیں رہے گا، وہ پولیوٹ ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک متھ ہے۔ بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے ٹو پرزرو جینیٹک پیورٹی کزن میرجز جو ہے وہ کی جاتی ہیں، اور سیفر اینڈ مور اسٹیبل میرج۔ اس کے علاوہ ایک اور متھ بھی پائی جاتی ہے کہ جو کزن میرجز ہیں شاید وہ کوئی دیہاتی ایریاز میں زیادہ ہوتی ہیں، یہ بھی ایک متھ ہے۔ ایون شہروں میں بھی بہت زیادہ ٹرینڈ ہے کزن میرج کا۔ یہ تو کچھ متھس تھیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی، لیکن کچھ فیکٹس بھی ہیں۔ اب فیکٹس کیا ہیں کہ اگر آپ نے خاندان میں شادی کی ہے، برادری سسٹم میں اگر آپ نے شادی کی ہے تاکہ آپ کی برادری اسٹرینتھن ہو سکے، تو شاید وہ تو ہو جائے گی، لیکن اس سے جو جینیٹک رسکس ہیں، یعنی کہ جو بچے پیدا ہوں گے وہ اب نارمل ہوں گے، ان میں مختلف طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، جن بیماریوں کو ہم نے آگے جا کے اس ویڈیو میں ڈسکس کرنا ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کسی طرح کا کوئی جینیٹک ڈس آرڈر موجود ہے اس فیملی میں، اور آپ نے اسی خاندان میں ہی شادی کی ہے، تو وہ جینیٹک ڈس آرڈر ایونچولی ٹرانسفر ہو جائے گا نیولی بورن بیبی میں۔ یہ بھی آپ کے پاس پوائنٹ ایک آ جانا چاہیے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے کزن میرج کا۔ اچھا، ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کزن میرجز ہیں وہ شاید یہ کوئی مسلم فیملی میں اس کا ٹرینڈ ہے۔ ایسا نہیں ہے، نہ صرف مسلم فیملی میں اس کا ٹرینڈ ہے بلکہ ہندوز فیملی میں بھی اس کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو کرسچینٹی ہے وہاں پر بھی جو خاندان کے اندر شادیاں ہیں وہ آپ کو ریمپنٹ دکھائی دیتی ہیں۔ جیوز جو ہیں وہاں پر بھی یہی فینومینا آپ کو جو ہے ڈومیننٹ دکھائی دیتا ہے۔ لیکن ہیلتھ اینڈ جینیٹک کانسیکوینسز اگر آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو جو جنرل پاپولیشن ہے اس کو اگر آپ نے کمپیئر کرنا ہے کزن میرج کے ساتھ، 2 سے 3% ہیلتھ رسک اس بچے میں زیادہ ہوں گے۔ اگر آپ نے خاندان میں شادی کی ہے تو جو بچہ پیدا ہوگا 2 سے 3% اس میں ہیلتھ رسک زیادہ ہوں گے ان کمپیریزن ٹو باقی میرجز جو کہ خاندان سے باہر ہوں گی۔ ایک جگہ پہ تو یہ بھی کہا گیا کہ 6 to 8% تک ہیلتھ ایشوز جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں اگر آپ نے کزن میرج کی ہے تو۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تھیلیسیمیا کے ایشوز آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں، سکل سیل انیمیا کے ایشوز آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، اور سسٹک فبروسس کے ایشوز آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، فرٹیلیٹی کے ایشوز آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، ریئر جینیٹک ڈیزیزز جو ہیں وہ بھی اس کے نتیجے میں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں اگر آپ نے کزن میرجز کی ہیں تو، یا پھر اگر آپ کزن میرجز کو پریفر کر رہے ہو تو۔ ایک رپورٹ کے مطابق جو PDHS کی رپورٹ ہے 2022 کی، وہ یہ کہتی ہے کہ 65 سے جو 70% رورل میرجز ہیں وہاں پر خاندان میں ہی شادیاں ہوتی ہیں، وہاں پر کزن میرجز ہی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اسی رپورٹ کے مطابق شہروں میں 55 to 60% لوگ جو ہے وہاں پر کزن میرجز ہوتی ہیں۔ 46.3% پرسنٹیج وہ ہے کہ جہاں پر فرسٹ کزن میرج ہوتی ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس حد تک یہ سویئر کائنڈ آف ایشو ہے۔ اس کے بعد میڈیکل اینڈ اکنامک برڈن کی اگر میں بات کروں
اس خاندان میں شادی کا جو میڈیکل اینڈ اکنامک برڈن ہے آپ کی ریاست کے اوپر وہ کتنا ہے، وہ ذرا میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ تقریباً 5,000 سے 9,000 جو بچے ہیں جو کہ اینولی پیدا ہوتے ہیں تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہوتے ہیں، اور یہ رپورٹ پمز کی رپورٹ ہے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی رپورٹ کیا کہہ رہی ہے کہ 5,000 سے 9,000 جو بچہ پیدا ہوگا اس کو تھیلیسیمیا کے ایشوز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں اگر آپ نے خاندان میں شادی کی ہے۔ ایک یونیسیف کی رپورٹ بھی ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے؟ یونیسیف کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ ٹوائس ہائی ہے اگر آپ نے کزن میرج کی ہے تو۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور رپورٹ ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اوور 50% آف برتھ ڈیفیکٹس ان پاکستان آر ڈیو ٹو دی کزن میرج، کہ 50% جو آپ کے پاس برتھ ڈیفیکٹس ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ آپ لوگ جو ہے خاندان کے اندر شادی کر رہے ہیں۔ اور جو ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے اس سارے برڈن کی، ظاہرہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس بھی آ رہے ہیں اور اتنے سارے ایشوز آ رہے ہیں، وہ تقریباً 1.5 بلین اینولی پاکستان کی ریاست کے اوپر برڈن ہے اس فنومینا کا، جس کو آپ لوگ برادری سسٹم میں شادی کرنا کہتے ہیں۔ اس فنومینا کا 1.5 بلین اینول لاس ہوتا ہے پاکستان کو، 2023 کی یہ رپورٹ ہے۔ یہ سارا فنومینا کیوں ڈومینیٹ کرتا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لیک آف اویئرنیس ہے۔ کاؤنسلنگ کسی بھی طرح کی موجود نہیں ہے، بلکہ نان ایگزسٹنٹ ہے۔ کاؤنسلنگ کا تو کنسیپٹ ہے ہی نہیں پاکستان میں۔ اگر آپ انٹرنیشنل کمپیریزن کرو تو ساؤتھ ایشیا میں اوور آل جو ہے یہ ٹرینڈز زیادہ ہیں۔ انڈیا اینڈ بنگلہ دیش میں 10 سے 15% جو لوگ ہیں وہ خاندان میں ہی شادیاں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے گلف کنٹریز کی بات کریں، سعودی عربیہ کی، جارڈن کی، UAE کی، تو تقریباً 25 سے 40% ایسے لوگ ہیں جو کہ خاندان میں ہی شادیاں کرتے ہیں۔ سولیوشنز کی طرف اگر ہم جائیں کہ اس کا سولیوشن ہے کیا، پہلا سولیوشن تو اس کا یہی ہے کہ آپ پبلک ہیلتھ کمپینز کے تھرو جو ہے اس متھ کو ڈی بنک کر سکتے ہو کہ اس کی کوئی ریلیجیس انٹرپریٹیشن موجود نہیں ہے، اور سائنٹیفکلی پروون ہے کہ ہیلتھ ایشوز آتے ہیں تو آپ جو کزن میرجز ہیں ان کی طرف نہ جائیں۔ اسی طریقے سے لیجسلیٹو ریفارمز بھی کی جا سکتی ہیں، اٹ کوڈ بی ون آف دا بیسٹ سولیوشن کہ اگر آپ لیجسلیشن اس طرح کی کوئی پاس کر دیتے ہو تو وہ بہتر ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کمپریہنسو سیکس ایجوکیشن سکولز میں وہ دی جائے تاکہ آئیڈیا ہو سکے، یہ چیزیں بہتر ہو سکیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو کمیونٹی آؤٹ ریچ پروگرامز ہیں وہ کنٹینیو کیے جا سکتے ہیں۔ سو یہ کچھ سولیوشنز ہیں جن کو استعمال کر کے یہ جو ایک ایشو ہے کزن میرج کا، اس کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔